بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ یزید بن معاویہ کا ایک بیٹا تھا جو اسے بہت عزیز تھا، اسی لیے یزید نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر معاویہ رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بچے کی اپنے مزاج کے مطابق تربیت کرے تاکہ وہ اس کا حقیقی جانشین بن سکے۔ جب معاویہ بن یزید اس عمر کو پہنچا کہ اسے لکھنا پڑھنا سکھایا جائے تو اس کے لیے اس وقت کے ایک بہت قابل استاد عمر المقصوص کو منتخب کیا گیا۔ یہ شخص اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور یزید سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن چونکہ یزید اس بات کو نہیں جانتا تھا اس لیے معاویہ بن یزید کو اس کی شاگردی میں دے دیا۔ اس استاد نے معاویہ بن یزید کو قرآن کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا اور ساتھ ہی اہل بیت کی عظمت اور منزلت کا بھی بتایا اور ان کی محبت کا دیا معاویہ کے دل میں روشن کر دیا۔ یزید ملعون کا یہ بیٹا ابھی 20 سال کا ہی تھا کہ اس کا باپ جہنم رسید ہوا اور لوگوں نے معاویہ بن یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید 40 دن تک تخت خلافت پر بیٹھا اور ان 40 دنوں میں اس نے اپنے باپ کے شرمناک کارناموں کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصانات پہنچائے ہیں تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دوڑ تھامے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تاج و تخت کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگوں پہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو ایک جگہ جمع کیا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر یوں گویا ہوا: میرے جد نے اس شخص سے تخت و خلافت کے لیے جنگ کی جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس مقام کا حقدار تھا۔ اسلام میں اس کا کردار سب سے زیادہ روشن تھا، شجاعت اور علم میں وہ سب سے زیادہ آگے تھا۔ وہ سب سے پہلے ایمان لایا اور رسول خدا کے سب سے زیادہ نزدیک تھا۔ وہ رسول کا چچا زاد، بی بی فاطمہ زہرا کا شوہر اور سبطین کا پدر تھا۔ پھر بھی جب میرے جد نے اس سے جنگ کی تو تم سب نے میرے جد کا ہی ساتھ دیا اور میرے جد نے اس خلافت پر قبضہ کر لیا، اور وہ اس وقت تک قابض رہا جب تک اس کی موت نہ آ پہنچی، اور اس کے بعد خلافت میرے باپ یزید کے حصے میں آئی۔ وہ اپنے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اسے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا۔ اس نے بھی خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رند گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز سے روتا رہا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا: میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ اب تم خود جو بہتر سمجھو کرو، وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت تم لوگوں پر سے اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ سب حیرت اور اضطراب سے ایک دوسرے کو تکنے لگے اور پھر زور زور سے شور مچانے لگے۔ ہر شخص اپنی رائے دے رہا تھا۔ مروان جو ممبر کے نزدیک ہی بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہو کر معاویہ پر اعتراض کرنا چاہا، جس پر معاویہ نے غصے سے چیخ کر مروان سے کہا: مجھ سے دور ہو جا، کیا تو ہیلے اور بہانے سے میرے ذہن میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ میں نے تمہاری خلافت کا مزہ نہیں چکھا ہے کہ تمہارے گناہوں کی ذمہ داری اٹھاؤں۔ اگر یہ خلافت فائدہ مند چیز ہے تو افسوس کہ میرے باپ نے اس کے ذریعے صرف اپنے گناہوں اور بدبختی میں اضافہ کیا ہے، اور اگر یہ نقصان دہ چیز ہے تو جو بدبختی اس سے میرے باپ نے سمیٹی ہے وہی کافی ہے۔ میں اپنے آپ کو اس سے آلودہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگا اور پھر ممبر سے نیچے اتر آیا۔
बनो उमय्या जिसके लिए ये वाक़या एक बहुत बड़ा खतरा था और उसके बाद खिलाफत उनसे छिन सकती थी, वो इसका इंतकाम लेने के लिए सबसे पहले उम्र अल मकसूस यानी मुआविया बिन यजीद के उस्ताद के पास पहुँचे और उससे कहने लगे, तुमने इस तरह इसकी तरबियत की कि आज उसने खिलाफत को ठुकरा दिया। तुमने ही उसको भड़काया है कि वो सबके सामने भरे मजमे में इस तरह तकरीर करे और बनी उमय्या के जुल्म सितम को सबके सामने बयान करे। उसके बाद उन जालिमों ने इस आलिम को पकड़कर एक गड्ढा खोदा और उसे दफन कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या दो अहम पहलुओं की तरफ इशारा करता है। पहला ये कि बच्चे की तरबियत में उस्ताद का किरदार कितनी अहमियत का हामिल है। अगर मुआविया बिन यजीद का उस्ताद उसकी सही तरबियत न करता तो वो अपने अजदाद की तरह तख्ते खिलाफत से नाजायज़ फ़ायदा उठाता और दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी को ही सब कुछ समझते हुए ऐश व इशरत और मस्ती में गर्क रहता। लेकिन उसके मुत्तकी और आलिम उस्ताद ने उसकी तालीमात कुरान व हदीस की रोशनी में इस तरह की कि ये ताजो तख्त भी उसके इरादे की राह में रुकावट न बन सके। और दूसरा ये कि अगर इंसान हक और सच की जुस्तजू में हो तो खुदावंद आलम उसको बातिल की गुमराहियों से निकाल कर हक तक ज़रूर पहुंचाता है। अब ये इंसान की मर्जी है कि वो हक को कबूल करके उससे वाबस्ता रहे और खुदा के नेक बंदों में उसका शुमार हो।